شادی کے موقع پر جو مرغے ذبح کرتا ہے تو وہ ایک بار تکبیر کہہ کے 5 یا 7 مرغے ذبح کرتا ہے، اور اس کا کہنا یہ کہ ایک تکبیر سے 7 مرغیاں ذبح ہو سکتی ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل غلط ہے، اور اس سے توبہ کرنا ہوگی، اور جان بوجھ کے جو یہ آگے کی 6 مرغیوں پر اس نے تکبیر کو چھوڑا ہے تو وہ ساری مرغیاں حرام ہو گئیں. وہ اللہ، کیونکہ اگر کوئی بھول جاتا ہے، یعنی مرغی ذبح کرتے ہوئے یا کوئی بھی جانور جس کو ذبح کرنے کا، نہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو جب آپ ذبح کریں گے تو اس وقت اگر بھول گئے تو شریعت مطہرہ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ جانور حلال ہو جائے گا، ورنہ اگر جان بوجھ کے آپ نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا تو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس میں سے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کے وقت. تو جب اللہ پاک کا نام اس پر نہیں لیا گیا تو ظاہر نہیں لیا گیا. ایک ہی مرغی کو ذبح کرتے ہوئے اللہ پاک کا نام لیا تو وہی حلال ہوگی، باقی آگے کی جتنی مرغیاں ہیں وہ تو بغیر نام لیے جو ہے وہ ذبح کی گئی ہیں، وہ ساری کی ساری حرام ہو گئیں. اس کو توبہ بھی کرنا ہوگی، اللہ پاک سے معافی بھی مانگنا ہوگی، اور اس نے ان کا نقصان کیا اس کو تاوان بھی دینا ہوگا. اچھا، یہاں تھوڑی سی میں چاہوں وہ ہم اس مسئلے پر اور مزید کر لیں. ایک تو وہ گوشت فروش ہیں جو بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں، جن کو بڑے بڑے آرڈر ملتے ہیں، اب وہ ہزاروں کے حساب سے بھی مرغیاں وہ بس اوقات ان کو آرڈر اپنے دینے ہوں گے. تو کیا یہ مسلمانوں کو اس مسئلے کی حساسیت کے لیے اس کا باقاعدہ پراپر اہتمام ہونا چاہیے بھی؟ زیادہ افراد لگائیں ذبح کرنے کے حوالے سے، یا ایک کے ذمہ اتنے لگائیں کہ بھی وہ غفلت برتا ہو؟ کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ زیادہ یا کم افراد، مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو سیکھنا نہیں اور توجہ نہیں دینی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ذبح تو ویسے بھی کر رہا ہے نا، یعنی وہ 100 مرغیاں ذبح کر رہا ہے تو ایک ہی بندہ کر رہا ہے، تو وہ کیا جاتا ہے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. بھائی ذبح کر رہے ہو تو تمہاری زبان چلتی رہے، بلکہ ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے آپ کو، آپ کا جانور حلال ہو رہا ہے. تو یہ سستی اور کاہلی ہے اور علم دین سے دوری کی وجہ سے ہے. لہذا سب سے پہلے تو ان حضرات کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے، مسئلہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے. اور جیسے مثال کے طور پر کوئی دینی آدمی گیا ہے تو جان بوجھ کے پھر زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے سنائیں گے، یا ہم کہتے ہیں ان کو باقاعدہ کہ زور سے بسم اللہ پڑھنا تو پڑھ کے سنائیں گے. ورنہ ایک بالخصوص جو ہمارے کراچی وغیرہ کی جو ایک آبادی اور ان کا طریقہ کار ہے، اس میں تو عام طور پہ منہ میں گٹکا ہوتا ہے بہت سو کے، پان پڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ منہ میں پان لے کے اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھی کیسے پڑھ نہیں کہہ پاتے. تو بندہ خدا، آپ ایک تو لوگوں کے لیے حرام کا سامان کر رہے ہیں اور پھر اوپر سے اپنی روزی بھی آپ حرام کر رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں، ان چیزوں کو سیکھیں، اور جب جانور کو ذبح کریں تو اس پر اللہ پاک کا نام اہتمام کے ساتھ آپ لیا کریں. یہاں پر مزید اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے سامنے اگر اس نے ذبح نہیں کیا، یہ میں نے دوسرا سوال آپ سے یہی کہنا تھا کہ اب یہ تو کئی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شادیوں میں گئے اور اتنی دعوتوں میں یہ اہتمام ہے، مسلمان کنٹری میں ہم رہتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہمیں تحقیق کرنی ہوگی؟ نہیں، تحقیق نہیں کرنی ہوگی. جب مسلمان نے ذبح کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہی گمان رکھیں گے کہ اس نے اللہ پاک کا نام لیا ہوگا، جان بوجھ کے اس نے اس پر اللہ پاک کا نام نہیں چھوڑا ہوگا. ہمارے سامنے بھی اگر بالفرض وہ نہیں لے پایا تو ممکن ہے کہ وہ بھول گیا ہو. جان بوجھ کے اگر وہ نہیں لیتا تو وہ اس کا قصور ہے. آپ لینے گئے، گوشت پڑا ہوا ہے، بعض لوگ گوشت لیتے ہیں لوگ، تو ایسا نہیں ہے کہ جو گوشت رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہیں کہ یہ حرام ہے، اس کو ہم حلال ہی کہیں گے. وہ آپ بلا جھجک رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں کہیں کہ یہ حرام ہے، اس کو ہم حلال ہی کہیں گے. وہ آپ بلا جھجک لے سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.